بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا أنه قال يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظالموا. عزیزان ملت، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے ظلم کی اقسام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے جل وعلا۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث کی ابتدائی عبارت تلاوت کی ہے، جو حدیث صحیح مسلم میں جناب ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تقدس و تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ یہ خطاب عام ہے، یاد رکھیں اللہ کے بندوں کی دو اقسام ہیں، عام اور خاص، لیکن یہاں خطاب عام ہے، ہر بندے سے ہے۔ ارشاد فرمایا اے میرے بندو انی حرمت ظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اللہ جل وعلا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ اللہ جل وعلا بڑے
لطیف اور شفقت بھرے انداز میں اپنے بندوں کو خطاب فرما رہا ہے تقدس و تعالی، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے۔ یاد رکھیں، ظلم صفت نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس سے ظلم کی نفی کی ہے، کیونکہ وہ جل وعلا صفات کمال عدل سے متصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات سلبیہ و ثبوتیہ۔ صفات سلبیہ وہ ہیں جن کی اللہ جل وعلا نے اپنی ذات اقدس سے نفی فرمائی ہے، اور وہ تمام تر صفات نقص ہیں۔ اور صفات ثبوتیہ وہ ہیں جن صفات کو اللہ جل وعلا نے اپنی ذات اقدس کے لیے ثابت فرمایا ہے۔ مثلا صفات نقص جیسا کہ ظلم، عجز، نسیان، اونگ، نیند، موت، اولاد، بیوی، باپ، یہ تمام تر صفات نقص ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ جل وعلا نے جن صفات کی اپنی ذات اقدس سے نفی فرمائی ہے، یہ نفی خالی نفی نہیں ہے، کیونکہ نفی تو لا شیء ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں صفات نقص جو ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ جل وعلا نے اپنے لیے تمام تر صفات کمال جو ہیں ان کا اثبات فرمایا ہے۔ ظلم سے نفی کی ہے اپنی ذات کی، کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، کیوں؟ کہ وہ صفت کمال عدل سے متصف ہے جل وعلا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا لم یلد ولم یولد، کیوں؟ کہ وہ صمد ہے جل وعلا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انک اول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ ارشاد فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، کیوں؟ کہ وہ حی قیوم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ جل وعلا حی ہے، زندہ رہنے والا، جسے کبھی موت نہیں، اور کمال حیات کی صفت سے وہ متصف ہے تقدس و تعالی۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل نفس ذائقۃ الموت۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء سے ارشاد فرمایا انک میت وانہم میتون، جن انس ملائکہ ہر چیز کو موت ہے، ملک الموت کو بھی موت ہے، آسمانوں کو موت ہے، زمین کو موت ہے، ہواؤں کو موت ہے، ہر شے کو موت ہے۔ حی لا یموت، ایک اللہ ہے جل وعلا جو خود زندگی اور موت کا مالک ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو وہ تقدس و تعالی حی ہے، زندہ رہنے والا ہے، جس کی زندگی کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، هو الاول والآخر۔ اور جو لوگ اللہ جل وعلا کو چھوڑ کر دیگر ہستیوں کے لیے حیات، زندگی ثابت کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ جل وعلا کی صفت
الحی میں ان ہستیوں کو شریک کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے کل من علیہا فان کل شیء ہالک الا وجہہ کل نفس ذائقۃ الموت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کا موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر کلمہ موت میں انبیاء کی صالحین کی توہین ہوتی تو رب ذوالجلال اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرتا۔ جب امام الانبیاء کی وفات ہوئی اس وقت صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے خبردار، اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت کہیں باہر تشریف لے گئے ہوئے تھے، واپس آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک یمنی چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ آئے، گھوڑے سے اترے، حجرہ عائشہ میں تشریف لائے، نبوت کے چہرہ اقدس سے چادر ہٹائی، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کر سکتا، جو موت آپ کو آنی تھی آ چکی ہے۔ پھر مسجد میں تشریف لائے، منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی علیہ السلام پر درود بھیجا، اور پھر فرمایا لوگوں سن لو کان کھول کر، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، ان محمد قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے اس بات کو جان لے کہ اللہ حی لا یموت ہے جل اعلیٰ، اسے کبھی موت نہیں۔ پھر قرآن کی آیت تلاوت کی، انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی موت آنی ہے، پیغمبر ان سب کو موت آنی ہے جو آپ کی موت کے منتظر ہیں۔ تو اللہ جل اعلیٰ حی ہے جل اعلیٰ، جسے کبھی موت نہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں یہ کہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ ایسے لوگوں کے بارے میں مت سوچو، تصور کرو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جا رہا ہے، اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا اس سے وہ خوش ہیں۔ جانتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی بابت میں نے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ کے پیغمبر شہداء کی زندگی سے کیا مراد ہے، شہداء کی زندگی سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اللہ کی عرش کے نیچے کچھ کندیلیں لٹک رہی ہیں جہاں شہداء کی روحیں بسیرا کرتی ہیں، اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں رزق پاتی ہیں، جنت میں جہاں چاہتی ہیں رزق پاتی ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ شہداء کی روحوں کو جو زندگی حاصل ہے وہ جنت میں ہے، مرنے کے بعد وہ زندگی حاصل ہے۔ نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا اور جیتا ہوں۔ اور صبح جب نیند سے بیدار ہوتے تو کیا کہتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ وہ تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی ہے اور اسی کی طرف ہم نے اکٹھے ہونا ہے، اسی کی طرف ہم نے جانا ہے، جل اعلیٰ کی طرف۔ اسی طرح آپ غور کریں قصہ صاحب یاسین کے بارے میں کہ جب قوم نے اسے شہید کیا، ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی روایت سے کہ قوم نے اتنا مارا، پتھروں سے مارا، پاؤں کے نیچے کچل ڈالا، کیوں کہ اس نے فقط یہ کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو میں اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔
شہید ہو گئے، استقبال کیسے ہوتا ہے؟ قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ جب اس کی روح کا استقبال ہوا جنت میں تو کیا کہا؟ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری اس قوم کو پتہ چل جاتا، کیا؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے مقربین میں شامل کیا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ شہداء کو جو زندگی حاصل ہے وہ جنت میں ہے، نہ کہ دنیا میں وہ گھوم پھر رہے ہیں، تصرفات کر رہے ہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کی بدعقیدگی ہے۔ اور اسی آیت کی آڑ میں دیگر لوگوں کے لیے زندگی ثابت کرتی ہیں اور ان کو مدد کے لیے اور التجاؤں کے لیے پکارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل وعلا حی ہے، ہمیشہ رہنے والا، جس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، جل وعلا کی کمال حیات سے وہ متصف ہے جل وعلا۔ اسے کیسے اونگ اور نیند آئے؟ وہ قیوم ہے، قائم ہے، بے نفسی، خود قائم ہے اور پوری خلق کو قائم رکھے ہوئے جل وعلا۔ وہ قائم رہنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ساری خلق قائم رہنے کے لیے اسی کی محتاج ہے جل وعلا کی۔ تو یاد رکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی صفت کی نفی فرمائی ہے اپنی ذات اقدس سے، وہاں اس کے مد مقابل صفت ثابت کی ہے۔ ظلم کی صفت کے عدل، موت کی صفت کے الحی، جہل کی صفت ضد کیا؟ علم، السمیع البصیر جل وعلا۔ تمام تر صفات کمال اس کے لیے ثابت ہیں جل وعلا کے لیے۔ تو رب تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام ٹھہرایا ہے اور اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، چنانچہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ جیسا کہ ہم نے ابتداءً بتلایا کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں، ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم کیا ہے ظلم کی؟ الشرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان نے اپنے بچے سے کہا، اللہ کرے یہ وصیت ہر باپ اپنے بچے سے کرے، اور رب نے اس وصیت کو اتنا پسند کیا، اس نیک انسان کی وصیت کو رب ذوالجلال نے اتنا پسند کیا کہ اس وصیت کو رب نے قرآن بنا دیا۔ اندازہ کریں اس وصیت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ رب ذوالجلال نے اس وصیت کو قرآن بنا دیا ہے۔ اس بندے نے اپنے بیٹے سے کہا، لقمان نے، یا بنی، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑھ کر ظلم اس کائنات میں اور کچھ نہیں ہے کہ انسان اللہ جل وعلا کا جو حق ہے وہ کسی اور کو دے۔ دوستو، عبادت اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ تقدس و تعالی کا ہم پر حق ہے۔ اسی حق کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، أَن يُوَحِّدُونَ، ایسی عبادت جس عبادت میں کسی قسم کا شرک نہ ہو، خالص عبادت ہو رب ذوالجلال کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے اس بات کو فرض کر دیا ہے اسی ہی کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اس بات کا رب نے قرآن میں سب سے پہلے حکم اپنے بندوں کو دیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ عبادت اللہ کا حق ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ سواری پر سوار تھے، سفر جاری و ساری ہے،
اللہ کے رسول نے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ قال قلت اللہ ورسولہ اعلم قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا۔ معاذ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے۔ مسلمانوں غور سے سنو، آج اس حق کو اکثریت نے فراموش کیا ہوا ہے۔ اللہ کا یہ حق ہے اس کے بندوں پر کہ بندے اس کی عبادت کریں، اور ایسی عبادت جس میں شرک نہ ہو۔ حق کیا ہے رب کا؟ حق کیا ہے رب کا ہم پر؟ کہ ہم رب کی عبادت کریں۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا کیا وہ رب کا حق ادا کر رہا ہے؟ بتلائیے ایمانداری سے۔ جو بندہ ارکان اسلام ادا نہیں کر رہا وہ رب ذوالجلال کا کیا حق ادا کر رہا ہے؟ اور جو کر رہا ہے اور ان حقوق میں وہ غیروں کو شریک کر رہا ہے، کیا یہ کما حقہ رب ذوالجلال کا حق ادا کر رہے ہیں؟ بتلائیے نہیں۔ اللہ کو وہ عبادت مطلوب ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ کو ایسی عبادت مطلوب ہے، مقصود ہے، جس میں کسی قسم کا شرک نہ ہو۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ اکثریت اہل اسلام کی، کلمہ گو مسلمانوں کی اللہ کی عبادت کا بھی دم بھرتے ہیں اور غیر اللہ کے لیے بھی عبادات سر انجام دیتے ہیں۔ دوستو دراصل پرابلم کیا ہے؟ آج اکثریت کو یہ نہیں پتا کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کہتے کسے ہیں، اور شرک کیا ہے، شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، اکثریت کو نہیں پتا۔ اگر ان کو پتا ہو کہ یہ شرک ہے، کیا یہ کریں گے شرک؟ اگر ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ یہ افعال شرک ہیں، یہ اقوال شرک ہیں، کیا یہ ان کا ارتکاب کریں گے؟ وہی شخص شرک کرتا ہے جو جاہل ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب علم اٹھ گیا، جہالت پھیل گئی، لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ایک بندہ بڑے سٹینڈر والا ہے، ہائی اسٹیٹس اس کا ہے، بڑے عالیشان بنگلے میں رہتا ہے، بڑی گاڑی میں گھومتا ہے، آگے پیچھے نوکر چاکر سب ہیں۔ اگر اس کو اللہ کی توحید کا علم نہیں، ہاتھ پر اس نے دھاگا باندھا ہوا ہے، گلے میں اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی جاہل ہو سکتا ہے؟ جس نے شرک کو اپنے ساتھ لپکایا ہوا ہے، چمٹایا ہوا ہے۔ حالانکہ زبان نبوت نے ارشاد فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور اکثریت لوگوں کی تعویذات پہنتی ہے، شرک کی مرتکب ہے۔ مجھے تو افسوس میرے بھائیو اس بات کا ہے کہ آج کل یہ میڈیا اور بالخصوص یہ ڈرامے، یہ فلمیں، جہاں یہ فسق اور فجور پھیلا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ شرک، بدعقیدگی، اس چیز کو بھی فروغ دے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو اداکاری کرنے والے یا کرنے والی ہیں، ان کے ہاتھوں میں دھاگے ہوتے ہیں، کڑے ہوتے ہیں سکھوں کی طرح، گلوں میں تعویذات لٹکے ہوتے ہیں، اور پھر ان کا درگاہوں پر جانا، وہاں جا کر سر والے وہ گیت یا نغمے یا قوالیاں سننا، اور پھر وہاں جا کر مانگنا ہے، وہاں سجدے کرنا۔ یہ کس چیز کا پرچار ہو رہا ہے؟ کس چیز کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ میں کہتا ہوں یہ جو اس وقت یہ لوگ پھیلا رہے ہیں، یہ بدعقیدگی، یہ شرک، یہ بدعات، خرافات، یہ فسق اور فجور بے حیائی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔
کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سن لو کان کھول کر، ان اللہ، بے شک اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا. جس نے شرک کیا، جس نے اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، عبادات میں شرک کیا اور اسی حالت میں مر گیا بغیر توبہ کے، بغیر اقرار توحید کے، ایسی حالت میں مر گیا، فرمایا کہ اللہ ایسے مشرک کو معاف نہیں کرے گا. مشرک کے علاوہ جو بندہ مرا توحید پر، چاہے وہ 100 انسانوں کا قاتل کیوں نہ ہو، چاہے وہ 100 انسانوں کا قاتل کیوں نہ ہو، چاہے وہ زنا یا شراب یا جوئے کا مرتکب کیوں نہ ہو، وہ رب کی مشیت پر ہے. رب چاہے اسے فوری طور پر معاف کر دے، چاہے تو گناہوں کی مقدار میں اسے عذاب دے، پھر جنت میں داخل کر دے، لیکن بالآخر اسے اللہ جنت میں لے آئے گا. تو میں عرض کر رہا تھا ان کے اس فسق اور فجور سے خطرناک اب ان کا یہ شرک کو فروغ دینا ہے. میرے بھائیوں، محتاط ہو جائیے، محتاط ہو جائیے. جس طرح ہندو کلچر اپنے ہاں بت پرستی کو ان فلموں میں فروغ دیتی ہیں، پھیلاتی ہیں، دکھلاتی ہیں، اسی طرح یہ قبر پرست، یہ شعبدہ باز، یہ کاہن، یہ نجومی، ان کی تعلیمات کو بھی ان ڈراموں، فلموں، ان چیزوں کے ذریعے عام کیا جا رہا ہے. تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اس بات کو سمجھیے کہ اللہ جل وعلا کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس رب ذوالجلال کی خالص عبادت کریں اور عبادات میں کسی قسم کا شرک نہ ہو. یاد رکھیں، یا اللہ کہنا یہ حق ہے، یہ دعا ہے، یہ استعانت ہے، لیکن یا علی کہنا یہ شرک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ اللہ کے حق میں ظلم. کیونکہ رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور جو لوگ مجھے پکارنے سے تکبر کرتی ہیں، میں ایسے لوگوں کو رسوا کر کے جہنم میں ڈالوں گا. اللہ کو پکاریے، اللہ سے مانگیے. اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر خوش ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، جو کہتا ہے یا اللہ حق ہے، جو کہتا ہے یا رسول اللہ مدد یہ غلط ہے، شرک ہے، جو کہتا ہے یا اللہ یہ حق ہے، جو کہتا ہے یا غوث المدد یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے، اور یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے، اللہ کی عبادات میں شرک ہے. سے بڑھ کر شرک اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو قوت، جو قدرت، جو علم، جو سمع و بصر ہم رب کے لیے ثابت کریں، وہیں اللہ کی ان مخلوقات کے لیے ثابت کریں. کہ جس طرح رب ذوالجلال تقدس و تعالی اتنی بلندیوں پر عرش پر مستوی ہو کر مخلوقات کو دیکھتا ہے، ان کے احوال کو جانتا ہے، ان کی پکاریں سنتا ہے، ان کی حاجات عطا کرتا ہے، اسی طرح یہ ہستیاں اپنی قبروں میں پکارنے والوں کی پکار کو سنتی ہیں، مدد کو پہنچتی ہیں، ان کی مشکلیں حل کرتی ہیں. اس سے بڑھ کر رب کے حق میں ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جو اوصاف رب ذوالجلال کے ہیں وہی ان کے لیے ثابت کیے جائیں. تو یاد رکھیں، ظلم کی پہلی قسم شرک. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، جنت اس کے لیے حرام ہے.
اور وہاں اس ظالم کا، دیکھیں اللہ ظالم کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو کہ ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ظلم کی دوسری قسم انسان کا اپنے اوپر ظلم کرنا، وہ کیسے؟ گناہوں کا ارتکاب کر کے۔ اللہ جل وعلا نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہیں، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، چنانچہ تم ان حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی انسان گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ایک جگہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ زنا اللہ کی حد ہے، کیوں کہ رب کا یہ ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، یہ اللہ کی حد ہے۔ جس نے اس کا ارتکاب کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ شراب، جوا، سود، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو ان سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا، وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا، کیونکہ گناہ اس کے بدلے میں عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو عدل کی صفت سے متصف ہے جل وعلا، تو انسان کا اپنے اوپر ظلم کرنا گناہوں کا ارتکاب کر کے۔ ظلم کی تیسری قسم انسان کا کسی اور پر ظلم کرنا، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، جانور ہو، کوئی ہو، کسی اور پر ظلم کرنا۔ بنی اسرائیل میں ایک خاتون ایک بلی کو قید کرنے کی وجہ سے جہنم رسید ہو گئی، اسے باندھ دیا، نہ خود اسے کھانا دیا اور نہ اس بلی کو کھانے کے لیے اس نے چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں، حدیث معروف ہے، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف روانہ کیا، بڑی اہم وصیتیں ارشاد فرمائی اور فرمایا، معاذ ایک بات کان کھول کر سن لے، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچ کے رہنا۔ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ اور یاد رکھیں، مظلوم یہ نہیں کہ فقط مسلمان، بلکہ کافر بھی مظلوم ہو سکتا ہے، جانور بھی مظلوم ہو سکتا ہے۔ ان اللہ کتب احسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز کے لیے احسان لکھا ہے۔ دین اسلام دین رحمت ہے، شفقت والا دین ہے، لطف اور کرم والا دین ہے۔ ہمارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب ہم جانور کو ذبح کریں تو اس پر ظلم نہ کریں، تیز دار آلے سے اس کو ذبح کریں، ایک وار میں ذبح کریں، ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلا لے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ یہ اسلام کی شفقت ہے، یہ اسلام کا لطف اور کرم ہے جانوروں کے ساتھ۔ تو چہ جائے گا انسان، چہ جائے گا کہ انسان یاد رکھے، جو لوگ نہتے لوگوں کو قتل کرتے ہیں کسی صورت میں بھی، معصوم بچے، خواتین، بوڑھے، ایک منٹ کے اندر ہزاروں لوگوں کو مار ڈالا، کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیا قصور ہے ان کا؟ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا لوگوں کے درمیان وہ خون ہوگا۔ مقتول آئے گا اللہ کے عرش کے سامنے، اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کس جرم کی بنا پر قتل کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ جادوگر، یہ اس کائنات میں ظالم ترین انسان ہے جو سحر جادو کے ذریعے لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔
اس لیے شریعت نے اس کی سزا مقرر کی ہے کہ تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اور جو خواتین، عورتیں، مرد ان جادوگروں کے پاس جاتی ہیں مادی چیزوں کے لیے، ان کے عوض جادو کروانے جاتے ہیں اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، اور پھر جس انسان پر جادو ہوتا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ اپنا لطف اور کرم فرمائے، اس پر پھر کتنا ظلم ہوتا۔ اکثر لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، کہیں مر جاتے ہیں، بیوی اور شوہر کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے، بچے ماں باپ کی موجودگی میں یتیم ہو جاتے ہیں، ایک انسان ہنستا کھیلتا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے یہ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، اندھیرا۔ اس لیے لوگ خبردار ہو جائیں، اور بالخصوص خواتین کا طبقہ جو سحر میں، جادو کرنے کروانے میں مردوں کی نسبت 2 ہاتھ آگے ہے۔ بیٹے کے اوپر جادو کروا رہی ہے ماں، شوہر پر جادو کروا رہی ہے بیوی، بھائی پر جادو کروا رہی ہے بہن۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں اپنی اولاد کو۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ میری بات سنے، بیوی کی بات نہ سنے، بیوی یہ میرا بن کر رہے، کہیں دوسری شادی نہ کر لے، کہیں ماں کے سامنے نہ چلا جائے، ماں کی خدمت گزاری میں نہ لگ جائے۔ ان چیزوں کے لیے سے، اور اس اچھا خاصا گھر کا وہ کرتا دھرتا گھر چلانے والا اس کی ستیہ ناش کر کے رکھتے تھے۔ اور کسی کے اوپر سحر ہوتا ہے، بعض اوقات اسے جادو پلایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، تو اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ خون میں پیوست ہو جاتا ہے۔ وہ شخص 5 وقت کا نمازی، اللہ کا ذکر کرنے والا، تلاوت کرنے والا، جب سحر داخل ہوتا ہے، جادوگر خبیث علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر پھر معقل جن بھیجتا ہے جو خادم سحر ہوتا ہے، جادو کی خدمت کرنے والا اور جادوگر کی، اس کے ارد گرد رہتا، کوئی اس کے اندر داخل ہو جاتا۔ کتنا ظلم اور کتنی ایذا ہے اس کے لیے۔ اسی لیے تو اسلام نے اس کی جو سزا مقرر کی ہے وہ تلوار کے ساتھ سر قلم کر دیا جیسی خبیث کا۔ اس کو اس زمین پر رہنے کے، جینے کا کوئی حق نہیں یہ جادوگر کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے، یعنی جو جادو کروانے والا ہے، ایسے لوگوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جادو کروانا کفر ہے، کفر ہے، بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور کفر اکبر ہے، کفر اکبر ہے۔ یہ یہودی پڑ گئے اس چیز کے پیچھے جو عہد سلیمان میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ ان شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ جادو کفر ہے، یاد رکھیں، اور جو اس کا مرتکب ہے وہ کافر ہے، اور یہ ظلم ہے اللہ کی خلق پر، اور قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ جی اسی طرح کسی کے اوپر زیادتی کی ہے، چاہے وہ زیادتی زبان کی شکل میں ہو، کسی کی غیبت کی ہے، اس پر بہتان لگایا ہے، اس کو گالیاں دی ہیں، اس کی شخصیت پر کیچڑ اچھالا ہے، آج تلافی کر لیجئے، آج وقت ہے، آج عمل ہے، حساب نہیں۔ کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ آج دینار و درہم دے کر جان چھوٹ سکتی ہے، انسان کے اختیار میں ہے۔ کسی کا مال ہتھیایا ہے، کسی کا مال ہتھیایا ہے، اسے واپس کر دیجئے۔ آج دینار و درہم دے کر جان چھوٹ سکتی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کے میدان میں انسان کہے گا اللہ زمین بھر سونا لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ وہاں پھر زمین بھر سونا دے کر بھی جان نہیں چھوٹے گی۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا تہامہ پہاڑ کی مانند اس کے پاس نیکی ہوں گی، مگر اس وقت محشر کے میدان میں شخص آئے گا، کہے گا اللہ شتمنی ھذا، اس نے مجھے گالی دی تھی، ضربنی ھذا، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے میرا مال کھایا تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نیکیاں لے کر ان مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی. جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی مظلوموں کے گناہ اس پر لاد کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آج موقع ہے بیوی شوہر کا حق ادا کرے، شوہر کے حق میں ظلم نہ کرے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے، بیوی کے حق میں ظلم نہ کرے، اولاد باپ کا حق ادا کرے، باپ اولاد کا حق ادا کرے، بیٹا ماں کا حق ادا کرے، ماں بیٹے کا حق ادا کرے. آج عدل کر لیجیے، ہر عمل میں ہر حق میں عدل کر لیجیے، ورنہ کل خلافی جو ہے یہ بہت مشکل ہو جائے گی. تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھیے. پہلی قسم شرک، اللہ کا حق کسی اور کو دینا، اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. دوسری قسم گناہوں کا ارتکاب کر کے انسان کا اپنے اوپر ظلم کرنا. تیسری قسم کسی اور پر ظلم کرنا، کسی اور پر ظلم کرنا. اور میں آخر میں بتلا دوں، کچھ لوگ مزدوروں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، کام جتنا ان سے لیتے ہیں اس کی جو اجرت ہے کما حقہ وہ نہیں دیتے. ایسے لوگ بھی ظالم ہیں، ان کو بھی اس کی تلافی کرنی چاہیے آج، ورنہ قیامت کے دن بہت مشکل ہو جائے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خير.